8واں پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 44 سے 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ ونادا اور پکاریں گے، ندا کریں گے، اصحاب الجنہ جنت والے، اصحاب النار دوزخ والوں کو، ان قد وجدنا کہ بے شک ہم نے پا لیا، وجدنا ہم نے پا لیا، ما وعدنا اسے پا لیا جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، ربنا حقا ہمارے رب نے سچا، فہل وجدتم تو کیا تم نے پا لیا، ما وعد ربکم اسے جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، حقا قالوا نعم تمہارے رب نے جو تم سے سچا وعدہ کیا تھا کیا اسے پا لیا، قالوا نعم وہ کہیں گے ہاں، فأذن مؤذن فأذن پھر پکارے گا، مؤذن ایک ندا دینے والا، بینہم ان کے درمیان یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، الذین یصدون وہ لوگ جو روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، ویبغونہا عوجا اور اس میں وہ چاہتے ہیں عوجا ٹیڑھا پن، وہم بالآخرۃ کافرون اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، وبینہما حجاب اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، وعلی الاعراف اور اعراف پر، رجال یعرفون کچھ مرد ہوں گے، یعرفون وہ پہچانیں گے، کلم بسیماہم سب کو، بسیماہم ان کی پیشانیوں سے، ونادوا اصحاب الجنہ اور وہ جنت والوں کو پکاریں گے، ان سلام علیکم کہ تم پر سلام ہو، لم یدخلوها وہ داخل نہیں ہوئے اس میں یعنی جنت میں، اعراف والے جنت میں داخل نہیں ہوئے، وہم یطمعون اور جنت کی طمع رکھتے ہوں گے، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ وَإِذَا اور جب صرفت پھیری جائیں گی، ابصارہم ان کی آنکھیں یعنی ان اعراف والوں کی آنکھیں جب پھیری جائیں گی، تلقاء اصحاب النار جہنم والوں کی طرف، قالوا وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا تو نہ کرنا ہمیں، مع القوم الظالمین ظلم کرنے والوں کے ساتھ، ظلم کرنے والی قوم کے ساتھ تو ہمیں نہ کرنا، ونادا اور پکاریں گے اصحاب الاعراف اعراف والے، رجالا یعرفونہم کچھ مردوں کو وہ انہیں پہچانتے ہوں گے، بسیماہم ان کی پیشانیوں سے، قالو کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم نہیں کام آئی تم سے تمہیں تمہاری جماعت، وما کنتم تستکبرون اور جو کنتم تستکبرون تم تکبر کیا کرتے تھے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جنتی جہنم والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ فرمایا تھا ہم نے اسے سچا پایا، تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں، پھر ایک ندا دینے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنت والے جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے
کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ فرمایا تھا اور رسولوں نے جو فرمایا تھا کہ ایمان اور طاعت پر اجر و ثواب پاؤ گے، ہم نے تو اسے پا لیا اور ہم جنت میں پہنچ گئے۔ کیا تم لوگوں نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کفر و نافرمانی پر عذاب کا وعدہ کیا تھا؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ ہاں، ہم نے اسے سچا پایا۔ یہاں دوزخ والوں سے مراد کفار جہنمی ہیں، نہ کہ گناہ گار مومن، کیونکہ جنتی مسلمان ان گناہ گاروں کو تانا نہ دیں گے بلکہ ان کی شفاعت کر کے وہاں سے نکالیں گے۔ جو جنتی ہوگا وہ ان کافروں کو اس طرح کی باتیں کرے گا، جو مسلمان گناہ گار ہوں گے نا ان کو ایسا نہیں کہے گا، کہ گناہ گاروں کو تو کوشش کرے گا ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آئیں، شفاعت کر کے ان کو وہاں سے نکالیں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا۔ یہاں آیت میں مسلمانوں کے ساتھ اللہ عز و جل کے اسی وعدے کی تکمیل کا بیان ہے جو قرآن میں مذکور ہوا کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا یوں دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، بس اے ہمارے رب تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما، اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہی ہو، بس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہوں کو بخش دوں گا، سب گناہ ان سے مٹا دوں گا، اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا اجر ہے۔ جنتیوں کا جہنمیوں سے کلام کرنا ان کی ذلت و رسوائی میں اضافہ کرنے کے لیے ہوگا، کیونکہ دنیا میں عموماً کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور مسلمانوں کو کافر دنیا میں تانے دیتے تھے، بھبتیاں کستے تھے۔ آج اس کا بدلہ ہو رہا ہوگا کہ مسلمان جنت میں مزے لوٹ رہے ہوں گے اور کافر جہنم میں عذاب میں ہوں گے۔ اب ان کو دنیا میں مذاق اڑانے کا، مسلمانوں کو تانے دینے کا مزہ چکھایا جائے گا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، پھر ایک ندا دینے والا پکارے گا۔ پکارنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں یا دوسرا فرشتہ جس کی ایک ڈیوٹی ہوگی، اور ظالمین سے مراد کفار ہیں، جیسا کہ اگلی آیت سے معلوم ہو رہا ہے، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ عز و جل نے جہنمیوں کو ظالم قرار دیا اور ان کے اوصاف یہ بیان کیے کہ وہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے دین میں تبدیلی چاہتے تھے کہ دین الہی کو بدل دیں اور جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا اس میں تغیر ڈال دیں۔ تیسرا وہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ یہاں یہ وعیدیں بطور خاص کافروں کے متعلق ہیں، لیکن جو مسلمان کہلانے والے بھی دوسروں کو دین پر عمل کرنے سے منع کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو دین میں تحریف و تبدیلی چاہتے ہیں، جیسے بے دین اور ملحد لوگ جو دین میں تحریف اور تغیر کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی کوئی کم مجرم نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی جہنم کے مستحق ہیں۔ یہاں آیت مبارکہ میں جیسا کہ مکالمہ بیان کیا گیا ہے جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان، ایسے مکالمے قرآن پاک میں اور جگہ بھی مذکور ہیں۔ چنانچہ سورہ صافات میں ہے کہ پھر جنتی آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ بے شک میرا ایک ساتھی تھا، مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ اب دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں کہ ہمیں قیامت کی باتیں ابھی بتائی جا رہی ہیں کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ باتیں ہوں گی۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اگلے جہان کی، آخرت کی باتیں ابھی سے لیک آؤٹ ہو رہی ہیں اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تیاری کر لو، یہ معاملہ اصل میں ہونا ہے، آنکھیں کھول لو۔ یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہمیں اگلے حالات اپنے محبوب کے ذریعے قرآن کی صورت میں پہلے سے ہی بتا دیے گئے کہ اگلا بھی کوئی جہان ہے، عالم برزخ بھی ہے اور اس سے پھر اگلا عالم بھی ہے، عالم آخرت بھی ہے، جزا و سزا کا سلسلہ ہوگا اور یہ پورا سین ہوگا، یہ سارے معاملات ہوں گے، یہ باتیں ہوں گی۔ تو
کہ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا کیا تم جہنم میں جھانک کر دیکھو گے؟ تو وہ جھانکے گا تو اپنے اس دنیا کے ساتھی کو بھڑکتی آگ کے درمیان دیکھے گا، وہ جلتی، وہ جو جنتی ہے وہ کہے گا خدا کی قسم قریب تھا کہ تو ضرور مجھے بھی گمراہ کر کے ہلاک کر دیتا، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو ضرور میں بھی عذاب میں پیش کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔ سورہ مدثر میں ہے کہ ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے، مگر دائیں طرف والے باغوں میں ہوں گے، وہ پوچھ رہے ہوں گے مجرموں سے کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ باتیں سوچتے تھے، ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر و عناد اور بد عملی کی بڑی وجہ قیامت کا انکار یا اسے بلانا ہے۔ اگر بندے کے دل میں قیامت کا خوف ہو تو جرم کی ہمت ہی نہ کرے۔ بتاؤ نا کہ موت ابھی بھی آ سکتی ہے، آج بھی آ سکتی ہے، پھر آگے حساب بھی ہوگا میرا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عدالت میں پیش بھی ہونا ہے، ذرے ذرے کا حساب بھی ہونا ہے۔ یہ ہر وقت چیز ذہن میں رہے نا تو بندہ گڑبڑ نہیں کرتا، بندہ سیدھا رہتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے روزانہ کچھ وقت موت، قبر اور قیامت کے متعلق غور و فکر کرنے کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے روزانہ کوئی ایسا ٹائم رکھیں، رات سونے سے پہلے رکھ لیں، یا جو بھی ایک ٹائم فکس کر لیں روزانہ کا، اس میں ہم قبر کا سوچیں، قیامت کا سوچیں، آخرت کا سوچیں، موت کے بارے میں سوچا کریں کہ یہ فکر دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ اور ایسی ہی سوچ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ لمحہ بھر غور و فکر کرنا یہ پوری رات قیام کرنے سے بہتر ہے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور جنت و دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہے، اور آراف پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے اور جنتیوں کو پکاریں گے کہ تم پر سلام ہو۔ یہ آراف والے خود جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور اس کی طمع رکھتے ہوں گے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور جنت و دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے۔ یہ پردہ اس لیے ہے تاکہ دوزخ کا اثر جنت میں اور جنت کا اثر دوزخ میں نہ آ سکے، اور حق یہ ہے کہ یہ پردہ آراف ہی ہے۔ کیونکہ یہ پردہ بہت اونچا ہوگا اس لیے اسے آراف کہا جاتا ہے، کیونکہ آراف کا مطلب یہی ہے کہ ہائٹ والی جگہ، بلند جگہ۔ اس کا تذکرہ سورہ حدید میں بھی ہے کہ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم پر بھی ایک نظر کر دو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ تو وہاں نور ڈھونڈو۔ وہ لوٹیں گے تو اس وقت ان مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جس سے جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ اس دروازے کے اندر کی طرف رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور آراف پر کچھ مرد ہوں گے۔ یہ مرد کس طبقے کے ہوں گے اس بارے میں اقوال مختلف ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، وہ آراف پر ٹھہرے رہیں گے۔ جب اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے، دوستیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے یا رب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کر، اور پھر آخر کار جنت میں کر دیے جائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ جو لوگ جہاد میں شہید ہوئے مگر ان کے والدین ان سے ناراض تھے اور وہ آراف میں ٹھہرائے جائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کے والدین میں سے ایک ان سے راضی ہو ایک ناراض ہو، وہ آراف میں رکھے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے والدین دونوں کو راضی رکھنا چاہیے، دنیا میں ہیں تو بھی ان کی خوب خدمت کر کے دلجوئی کر کے ان کی راضی رکھیں، چلے گئے ہیں دنیا سے اب ان کو خوش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کر کے ان کو راضی کیا جائے، خوش کیا جائے۔ ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل آراف کا مرتبہ اہل جنت سے کم ہے۔ امام مجاہد کا قول ہے کہ آراف میں صلحاء، فقراء، علماء ہوں گے، اور ان کا وہاں قیام اس لیے ہوگا کہ وہ دوسرے ان کے فضل و شرف کو دیکھیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آراف میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے اور وہ اس مکان عالی میں تمام اہل قیامت پر ممتاز کیے جائیں گے اور ان کی فضیلت اور رتبہ عالیہ کا اظہار کیا جائے گا تاکہ جنتی اور دوزخی ان کو دیکھیں اور وہ ان سب کے احوال، ثواب و عذاب کے مقدار اور احوال کا معائنہ کریں۔ ان قولوں پر اصحاب اعراف جنتیوں میں سے افضل لوگ ہوں گے کیونکہ وہ باقیوں سے مرتبے میں اعلیٰ ہیں۔ تمام اقوال میں کچھ تناقض نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر طبقے کے لوگ آراف میں ٹھہرے جائیں اور ہر ایک کے ٹھکانے کی جگہ الگ الگ ہو، حکمت ان کی الگ الگ ہو ٹھہرانے کی۔
یعرفون کلم بسیماہم، دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے۔ دونوں فریق سے جنتی اور دوزخی مراد ہے۔ جنتیوں کے چہرے سفید اور تر و تازہ ہوں گے، دوزخیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، آنکھیں نیلی، یہی ان کی علامتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اعراف والے جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان کے چہروں کی سفیدی سے انہیں پہچان لیں گے، اور جب جہنمیوں کی طرف نظر کریں گے تو ان کے سیاہ چہروں کی چہرے کی سیاہی سے ان کو پہچانیں کہ یہ دوزخی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے، اور اس سے بھی زیادہ، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور کافر اور گناہ گار بندوں کے بارے میں فرمایا اور جنہوں نے برائیوں کی کمائی کی تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے، اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ وہی دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس آیت میں فرمایا گیا اعراف والے جنتیوں کو پکاریں گے۔ جنت اور جہنم میں کتنا فاصلہ ہے؟ لاکھوں میل کا فاصلہ ہے، جنت اور دوزخ کے بیچ میں لاکھوں میل کا فاصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کی آوازیں سنیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دور سے سن لینا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو مخلوق کے لیے ماننے سے شرک لازم آئے، کیونکہ شرک کی حقیقت دنیا اور آخرت کے اعتبار سے مختلف نہیں ہوتی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ایک چیز شرک ہو لیکن قیامت میں وہ شرک نہ رہے۔ لہٰذا جو لوگ انبیاء اولیاء کے دور سے سننے کے عقیدے پر شرک کے فتوے دیتے ہیں انہیں غور کر لینا چاہیے، بلکہ خود قرآن پاک میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے چیونٹی کی باتیں سن لیں، فرمایا کہ فتبسم ضاحکا من قولها، چیونٹیوں کی آواز سن کر سلیمان مسکرا دیے، اتنی دور سے آواز سن لی چیونٹیوں کی۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان اعراف والوں کی آنکھیں جہنمیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکار کر کہیں گے جن ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے تمہاری جماعت، اور جو تم تکبر کرتے تھے وہ تمہیں کام نہ آیا۔ جب اعراف والوں کی آنکھیں جہنمیوں کی طرف پھیر دی جائیں گی، اس وقت کفار جو کہ دنیا میں تو سردار تھے اور قیامت میں جہنم کے باسی، ان کی پیشانیوں پر جہنمی ہونے کی علامت موجود ہوگی جسے اعراف والے انہیں پہچانتے ہوں گے، پکاریں گے، پہچانتے ہوئے ان کو پکاریں گے کہ تمہاری جماعت اور جو تم تکبر کرتے تھے وہ تمہیں کام نہ آیا۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔